ہم ہندوؤں میں بھی جا کر منادی کر رہے ہیں. ان کے گھروں میں ان کی گیتا کی کتاب تھی اور ہم نے کہا کہ ہم نا بائبل یہ گفٹ کرنے آئے ہیں, اور ہم اپنے پاس سے بائبل کو لے کر گئے خرید کے, اور وہاں جب دی تو انہوں نے کہا یہ میسج کیا ہے اس کے بارے میں. ہم نے کہا کہ آپ ہمیشہ تک زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا رہنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ جو بائبل ہم سب کو گفٹ دے رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے, اور یسوع مسیح کی بات ماننے پر انہیں خدا کا بیٹا کہنے سے آپ کو ابدی زندگی ملے گی, ادروائز ویسے اور کسی پہ ایمان لانے سے نہیں ملے گی. تو بہت سارے لوگ کنورٹ وہاں ہو گئے تھے گودی کے علاقہ میں, کوئٹہ میں, تو وہ مسیحی ہو گئے تھے جو ہندو تھے. ہاللیلویا. بہن نے بہت ہی اچھی گواہی دی کہ بہت سارے لوگ جو غیر قوم سے تھے, جب ہم ان کے پاس کے ان کو خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں, خدا کے کلام ان کو دیا تو انہوں نے پڑھا, اس کے کلام پڑھنے کے وسیلہ سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی اور انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کیا. تو جی بہن, اگر انہوں نے خدا کے بیٹے کو قبول کیا, خدا ان یسوع مسیح کو قبول کیا, تو اس دوران کوئی ایسی گواہی ہو جو آپ کے دل کو چھو گئی ہو؟ اس دوران یہ گواہی تھی کہ اسپرٹ نہ انہیں روک رہی تھی بپتسمہ لینے سے. تو ہم نے انہیں کہا کہ یسوع مسیح کا آخری حکم ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو, انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور جو ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا. اور جب ہم نے انہیں یہ بات سکھائی تو وہ غیر مسیحی تھے, اور یہ بات انہوں نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لی اور کہتے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نجات پائیں گے. تو میرے دل کو یہ بات چھو گئی کہ یہ ایماندار لوگ نا اپنی زندگی ابدی زندگی کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور اس طرح خدا کا کلام کبھی رکے گا نہیں. اب تک خدا کا کلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اور انجیل کی منادی ہوتی رہے گی. پھر ہمیں ہمت ملی, ہمیں حوصلہ ملا, اور یہ بات ہمیں چھو گئی کہ ہم نے غیر قوموں میں اپنی منادی کو روکنا نہیں بلکہ جاری رکھنا ہے. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے نام میں تمام دیکھنے والے ویورز کی سلامتی ہو. دی وے آف ہیون ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر گلفام آکاش. آج ہم ایک گھر میں موجود ہیں, وہ خدا کی خادمہ ہیں, خدا کی خدمت کرتی ہیں. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ خدا نے ان کو کیا برکتیں اور کیا نعمتیں دے رکھی ہیں. تو جی بہن, خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو بھائی صاحب جی. آپ کا نام؟ پاسٹر نازیہ متان. تو جی خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. جیسے کہ اس وقت ہمارے بہت سارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کی آواز کو ان تک پہنچائیں گے. آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ آپ خدا کی خدمت کریں؟ جی بھائی صاحب جی, میرے دل میں خیال خداوند کے نا پاک روح نے ڈالا. اصل میں نا میرے جو خواہش تھی نا وہ بیوٹیشین بننے کی تھی, لیکن یہ خدا کی آواز تھی, اور خدا کا کلام پورا ہوا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. تو خدا نے چنا اپنی خدمت کے لیے, اور خدا اپنا کام لینا چاہتے تھے, تو منادی کے لیے نا خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا, اور خداوند کی شکر گزاری بھائی صاحب جی کرتے ہیں کہ خداوند منادی کا کام لے رہے ہیں. ہاللیلویا. جائے مسیح کی. تو جی بہن, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ دراز سے خدمت میں ہیں؟ 7 سال سے. اور یہ اس طرح میرا خدمت میں آنا ہوا, میں نا بیوٹیشین کا کورس کر رہی تھی سرگودا کی نا ہائی لیول پہ. میں بیوٹیشین بننا چاہتی تھی, لیکن خدا مجھے ہائی لیول پہ نا اپنی سورما بنانا چاہتے تھے, اپنی بندی بنانا چاہتے تھے. اور ایک دن خدا نے مجھے رویا میں دکھایا کہ آسمان ہے اور گرین سبزہ ہے, اور وہاں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کن کے گھر ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں وہ ہمارا آسمان پہ یہ گرین والا ساتھ میں جو درخت لگا ٹری ہے, یہ شیشے کا مکان ہے, یہ ہمارا ہے. تو اس رویا کے بعد ہی نا میرا دل, ذہن, سوچ, خیال بدل گئے. جی جے مسیح کی. بہن نے کہا کہ میں ایک بیوٹیشین بننا چاہتی تھی, لیکن خدا نے مجھے اپنے کام کے لیے, اپنی خدمت کے لیے چنا. تو جی بہن, ہم آپ کی خدمت کے حوالہ سے پوچھیں گے کہ جیسے کہ بہت ساری مشکلیں خدمت کے اندر آتی ہیں, آپ کے گھر والوں کی یا آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے کچھ ایسی مشکلیں جو آپ کی خدمت کے اندر رکاوٹ ڈالتی ہوں.
جی بھائی صاحب جی، اصل میں مشکل سب سے بڑی نا میری شادی کی آ گئی تھی. اور میرے ہسبینڈ جو باہر دبئی میں ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سرگودا سے نا آپ نے خدمت یہاں چھوڑ کے نا تو آپ نے لاہور میں نا کرنی ہے. لیکن یہاں بہت ساری روحیں تھیں اور 60-70 عورتیں ہیں جنہیں بائبل سکھا رہے ہیں وینسڈے میٹنگ میں، اور روز بروز بھی وہ بائبل سیکھ رہی ہیں. تو میرے لیے مشکل آئی، تو پھر میں نے خدا کو یہ کہا کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کی خادمہ مقرر کیا سرگودا میں، اور آپ مجھ سے کام بھی لینا چاہتے ہو، تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے. تو جب دعا میں ٹھہر تو خدا نے اس مشکل کو نہ دور کر دیا، اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بے شک ہماری شادی ہوگی نا لیکن ہم سرگودا ہی رہیں گے. تو اس مشکل کو نا بہت زیادہ نا میں نے فیل کیا کہ یہ مشکل میری زندگی پہ جو آئی ہے، مجھے سرگودا چھوڑنا پڑے گا تو میری خدمت رک جائے گی. لیکن خداوند نے اپنی پاک مرضی کو میری زندگی میں پورا کیا اور میری خدمت رکی نہیں ہے. ابھی بھی جگہ بہ جگہ جاتے ہیں، ہم ہندوؤں میں بھی جا کر منادی کر رہے ہیں، اور خداوند ہماری مشکل کو آسان کر رہے ہیں. جے مسیح کی، آپ نے کہا کہ آپ غیر قوم کے اندر بھی جاتے ہیں کہ وہ بات خدا کی آپ پوری کریں جس میں لکھا ہے کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ غیر قوم کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ تو مسیح سے ناواقف ہیں، وہ مسیح کو نہیں جانتے، آپ انہیں کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ ہم نا ضلع ہرنائی، تحصیل شارق اور گودی کے علاقہ میں کوئٹہ میں وہاں گئے، اور وہاں جا کر بھی ہم نے صرف نا انہیں یہ بائبل، ان کے گھروں میں ان کی گیتا کی کتاب تھی، اور ہم نے کہا کہ ہم نا بائبل یہ گفٹ کرنے آئے ہیں، اور ہم اپنے پاس سے بائبل کو لے کر گئے خرید کے، اور وہاں جب دی تو انہوں نے کہا یہ میسج کیا ہے اس کے بارے میں. ہم نے کہا کہ آپ ہمیشہ تک زندہ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا رہنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو بائبل ہم سب کو گفٹ دے رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے، اور یسوع مسیح کی بات ماننے پر انہیں خدا کا بیٹا کہنے سے آپ کو ابدی زندگی ملے گی، ادروائز ویسے اور کسی پہ ایمان لانے سے نہیں ملے گی. تو بہت سارے لوگ کنورٹ وہاں ہو گئے تھے گودی کے علاقہ میں، کوئٹہ میں، تو وہ مسیحی ہو گئے تھے جو ہندو تھے. ہاللیلویہ. بہن نے بہت ہی اچھی گواہی دی کہ بہت سارے لوگ جو غیر قوم سے تھے، جب ہم ان کے پاس کے ان کو خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں، خدا کے کلام ان کو دیا تو انہوں نے پڑھا، اس کے کلام پڑھنے کے وسیلہ سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی اور انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کیا. تو جی بہن، اگر انہوں نے خدا کے بیٹے کو قبول کیا، خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، تو اس دوران کوئی ایسی گواہی ہو جو آپ کے دل کو چھو گئی ہو؟ اس دوران یہ گواہی تھی کہ اسپرٹ نہ انہیں روک رہی تھی بپتسمہ لینے سے. تو ہم نے انہیں کہا کہ یسوع مسیح کا آخری حکم ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا. اور جب ہم نے انہیں یہ بات سکھائی تو وہ غیر مسیحی تھے، اور یہ بات انہوں نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لی اور کہتے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نجات پائیں گے. تو میرے دل کو یہ بات چھو گئی کہ یہ ایماندار لوگ نا اپنی زندگی ابدی زندگی کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اس طرح خدا کا کلام کبھی رکے گا نہیں. اب تک خدا کا کلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور انجیل کی منادی ہوتی رہے گی. پھر ہمیں ہمت ملی، ہمیں حوصلہ ملا، اور یہ بات ہمیں چھو گئی کہ ہم نے غیر قوموں میں اپنی منادی کو روکنا نہیں بلکہ جاری رکھنا ہے. ابدی زندگی کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اس طرح خدا کا کلام کبھی رکے گا نہیں. اب تک خدا کا کلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور انجیل کی منادی ہوتی رہے گی. پھر ہمیں ہمت ملی، ہمیں حوصلہ ملا، اور یہ بات ہمیں چھو گئی کہ ہم نے غیر قوموں میں اپنی منادی کو روکنا نہیں بلکہ جاری رکھنا ہے.